آج کے دن کی تاریخ سے شروع نہیں ہوتا یا اسی ایک اجلاس کا میرا مقدمہ نہیں ہے. آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ جب سے میں نے اس ہاؤس کے اسپیکر کے طور پہ اپنا فرائض سر انجام دیے ہیں، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ میں اپنے کردار کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں. آپ سب جانتے ہیں میرے پہ تنقید تھی، بے تحاشا تنقید تھی گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے، بلکہ مجھے یہ کہا جانے لگا کہ میں اپوزیشن کا اسپیکر ہوں، اور مجھے یہ کہا جانے لگا کہ آپ اپوزیشن کو وقت زیادہ دیتے ہیں، آپ ان کو مراعات زیادہ دیتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جو رویہ سب گواہ ہیں کہ میرا جو کنڈکٹ تھا، میں نے اپنی پوری ایمانداری سے کوشش کی کہ میں اس کو ایسے انداز میں ادا کروں کہ جس سے میرا جو کسٹوڈین کا رول ہے، اور میری ساری زندگی اسی رومانس میں گزری، انہی اسمبلیز کے اندر اس کے قواعد کے مطابق گزری. تو بھی پچھلے دنوں میں جب یہ پوزیشن پیدا ہو گئی جس میں آئی ہیڈ ٹو ٹیک سم سٹرن ایکشنز، تو وہ سٹرن ایکشنز کیا تھے جس میں نے آپ کے سامنے کچھ ممبرز کو سسپینڈ کیا، کچھ ممبرز کو میں نے نوٹسز بھجوائے، کچھ ممبرز کو میں نے پہلے رولنگ بھی پاس کی اور اس میں بتایا کہ اسمبلی کو اس کے قواعد کے مطابق چلنا ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ ڈیورنگ دس کورس یہ بھی بحث چل پڑی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی بات بھی چل رہی ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن کرے گی اور اس کا ریفرنس میں انہیں بھیجوں گا، اور یہ ریفرنس میں کیا بھیج سکتا ہوں کہ نہیں بھیج سکتا. لیڈر آف اپوزیشن نے along with محترم لطیف کھوسا صاحب کو ایک طرف بٹھا کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک طرف بٹھا کے ایک پریس کانفرنس بھی کر دی، اور جس میں کہا کہ بالکل اسپیکر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ یہاں تک تو تسلیم کر گئے سارے، یہ کہہ گئے کہ جی ٹھیک ہے سسپینشن کی بات درست ہے. کئی بڑے معتبر نام جو کہ صحافت کے، جن کو بڑی ببلکل پوزیشن حاصل ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کو بڑا سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی اداریے لکھ دیے گئے کہ کانسٹیٹیوشن ریڈ لائن ہونی چاہیے، پارٹی لیڈرشپ ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ ایکسٹریم سٹیپ ڈسکوالیفیکیشن، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ جورسٹس کے خیال میں یہ اختیار اسپیکر کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چیز بھیج سکے. تو میں نے کہا کہ زیادہ مناسب ہوتا اور بڑی جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق ہوتا کہ اگر اتنا بڑا اداریہ لکھنا تھا اور اتنے میرے کوئی معزز بھائی جو میڈیا میں بیٹھ کے اپنی رائے قائم کر رہے تھے، یا جو اس میں اینکر پرسنز بھی تھے فار دیٹ میٹر، میں خود بھی ایک دو ٹی وی اسٹیشنز پہ گیا اور میں نے جا کر بات کی اور ان کو بتایا کہ میرا مدعا کیا ہے، لیکن شاید وہ ایکسپلینیشن یا جو بات میں کر رہا تھا وہ لگا کہ کوئی تشنگی رہ گئی ہے. تو میں نے کہا میں وضاحت کے ساتھ آج آپ کے ساتھ سسپینشن، ڈسکوالیفیکیشن، آفس آف دا اسپیکر، کنڈکٹ ممبرز، اوتھ آف دی ممبر، وائلیشن آف دی پروسیجر، اس سب پہ آپ سے بات کر لوں. میں نے کہا میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دوں. اس خاص آرڈر تک آنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا معفی الضمیر بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس ہاؤس میں آئے ہوئے کوئی 2 دہائیاں ہو گئیں، ایک بھی بجٹ سپیچ میں آج تک نہیں سن سکا. کسی بھی حکومت ہو پارٹی کی، مے اٹ بی مائی پولیٹیکل پارٹی، مے اٹ بی اے پولیٹیکل پارٹی اور بی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، کوئی بھی، مجھے آج تک میرے حافظے میں کسی ایک وزیر خزانہ کی تقریر نہیں ہے جس کے اندر شور شرابہ، بجٹ کی کتابوں کو پھاڑنا، اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی، وزیر خزانہ کے اوپر حملے تک بات جاتی ہے. اور آج تک میں 22 سالوں میں ایک بھی تقریر کسی وزیر خزانہ کی نہیں سن سکا.
میرا مدعا یہ ہے کہ یہ جو 12 کروڑ لوگ ہیں جن کا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے، could there be any taxation without representation؟ کبھی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ جس کے سب بڑے دائیں ہیں، کیا وہ بجٹ کی تقریر اور بجٹ کی پروسیڈنگز کو جہاں پر 12 کروڑ لوگوں سے ٹیکسز وصول کرنے ہیں یا ٹیکسز لگانے ہیں یا ان کی فلاح پر کیا خرچ کرنا ہے، کیا خرچ نہیں کرنا، کیا یہاں پر جو بجٹس پیش ہونے ہیں کیا اس صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کا حق نہیں ہے جو 22 سال سے کسی نہ کسی کی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نیچے دبا دیا گیا ہے؟ میرا مقدمہ تو یہ تھا، میرا مقدمہ یہ تھا کہ اگر ایز اے اسپیکر اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں اور مجھے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو کیا مجھے وہی رائٹس ٹریجری بینچز کو بھی نہیں دینے، ٹو بی ہرڈ، ٹو اسپیک، رائٹ ٹو ریپریزنٹ؟ یہ کیا ان کا رائٹ نہیں ہے؟ اور اگر کسی جگہ پر کوئی ولفل obstruction ہوتی ہے، ایک تو ہو گیا میں اس اور اس کی تائید کرتا پوزیشن اسپیکرز کو لینی ہوتی ہے، نو ناٹ ایٹ آل۔ یہ کبھی ایک اوکیزن پر ہو گیا، کوئی سکفل ہو گیا، یا کسی ایک اوکیزن پر ہو گیا کہ کوئی پروٹیسٹ ایسے آ گئے، چاہے ریپیٹڈ پروٹیسٹ بھی آ جائیں، لیکن اس کی کوئی حدود و قیود کیا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیا 22 سال تک وزیر خزانہ تقریر نہیں کر سکیں گے؟ کیا 22 سال